بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں جی اردو کہانی پر ناول دلہن قسم آخری۔ صبح کے پہلے کرن سے ایمان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اس کے پہلو میں مراد گہری نیند میں سو رہا تھا۔ آج اتوار تھا، اس لیے آفس کی چھٹی تھی۔ اتوار کے دن وہ ویسے بھی دیر سے اٹھتا تھا۔ ایمان نے اسے دیکھا اور اپنی قسمت پر رشک کرنے لگی۔ رات اتنی محبت مراد نے اس پر نچھاور کی تھی، اس کے یقین ہو گیا تھا کہ یہ صرف ہمدردی نہیں بلکہ محبت بھی ہے۔ اس نے اپنے بال جوڑے میں قید کی اور اٹھنے لگی تو ایک دم سے مراد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ حیران ہوئی، اس سے لگا مراد گہری نیند سو رہا ہے۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ ایمان نے پوچھا۔ اب جاگ گیا ہوں، وہ خواب دیدہ نگاہوں سے بولا۔ میرا ہاتھ تو چھوڑیں، مجھے ناشتہ بنانا ہے۔ ایمان نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ چھڑا سکتی ہو تو چھڑا لو، مراد نے کہا۔ ایمان نے پورا زور لگایا لیکن نہیں چھڑا سکی۔ مراد مسکرائے جا رہا تھا اس کی طرف دیکھ کر۔ چلو میں خود ہی چھوڑ دیتا ہوں، کہیں اس نازک سی گڑیا کا ہاتھ ٹوٹ نہ جائے، مراد نے کہا۔ وہ اٹھنے لگی تو پھر اس کے دوپٹے کا پہلو مراد نے پکڑ لیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ پھر بولی۔ اب دوپٹہ چھڑا کر دکھاؤ، مراد نے کہا تو وہ دوپٹہ بیڈ پر ہی پھینک کر آگے بڑھی اور کچن میں آئی۔ مراد اس کی حرکت پر مسکرا دیا، پھر منہ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے کچن میں آیا۔ وہ چائے بنا رہی تھی۔ مراد نے پیچھے سے اس کے بازو اس کے گرد حمائل کیے۔ اب چائے گر جائے گی، ایمان تنگ ہوئی۔ گرنے دو، مراد اب سلیب سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوا اور سینے پر ہاتھ باندھ کر پیار سے ایمان کو دیکھنے لگا۔ وہ تھوڑی پزل ہوئی۔ اب کمرے میں جائیں، میں چائے لے کر آتی ہوں، ایمان نے کہا۔ کیوں؟ میرے یہاں کھڑے رہنے سے کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اس نے کہا۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو مجھے الجھن ہو رہی ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا ٹھیک سے مجھ سے، وہ بولی۔ اب عادت ڈال لو، میں جب جب گھر میں ہوا کروں گا ہر پل تمہیں یوں ہی پیار سے دیکھا کروں گا، مراد نے اس کے آگے کی لٹ کو چھوتے ہوئے کہا۔ چائے تیار ہو گئی تھی۔ وہ دونوں وہاں لاؤنج میں بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ شامی نے شادی کر لی ہے، اسی لڑکی سے جس سے اس کا افیئر چل رہا تھا، مراد نے چائے پیتے ہوئے بتایا تو ایمان ایک پل کو ساخت رہ گئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ مراد کے دل کو کچھ ہوا اس سے اداس دیکھ کر۔ کچھ نہیں، اب میرا اس سے کیا واسطہ، جو کرتا ہے پھرے، میرا تو اب ہر واسطہ آپ سے ہے، لیکن میں حیران ہوں وہ چپ کیسے ہو گیا، ایمان نے کہا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ یقیناً ان سے قتل کر دیتا، لیکن میں جانتا ہوں مجھے نہیں مار سکتا، اگر مارنا چاہے تب بھی نہیں مار سکتا۔ میں اس کا چچا زاد ہوں اور بچپن سے اس کا دوست ہوں اور اس کے گھر کا ایک فرد ہوں۔ بہت مشکل ہوتا ہے ایسے انسان کو قتل کرنا۔ سب سے بڑی بات، اسے مجھ سے محبت ہے، ویسے ہی محبت جو ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے ہوتی ہے، اور یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ اسی محبت کی وجہ سے وہ چپ بیٹھ گیا۔ 25 سالوں کی دوستی ہماری کوئی مذاق نہیں۔ تم سے نکاح کرتے وقت مجھے اطمینان تھا وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، مراد نے کہا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ہر کسی سے لڑتا تھا، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے بھی، مگر میں نے کبھی اسے آپ سے لڑتے ہوئے نہیں دیکھا، ایمان نے کہا۔ کچھ عرصہ گزر جانے دو، وہ سب بھول جائے گا، مراد نے کہا۔ نور پلیز دروازہ کھولو۔ آدھی رات کو شامل نور کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا ہلکی آواز میں تاکہ کوئی سن نہ لے۔ جاؤ مرو اپنی ماں کے پاس، سارا دن مجھ پر غصہ کیا اور اب رات کو آ گئے ہو میرے پاس۔ نور نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر اس سے آنکھیں دکھائیں۔ تم نے بھی غلط کیا، میری ماں کو مارا، تم نے کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی، پھر بھی صبر کیا نا، شامر بول۔ پہلے تمہاری ماں نے مجھے مارا، میرے بال کھینچے، گالیاں دی، نور نے کہا۔ بڑے تو مارتے ہی ہیں لیکن بچے بڑوں کو نہیں مارتے، شامر بولا۔ اگر انہوں نے مجھ سے کام ہی کروانا تھا تو یہ بات پیار اور محبت کے ساتھ کہتی تو شاید میں کام کر لیتی، لیکن انہوں نے تو آتے ہی میرے بال کھینچے، نور نے بتایا۔ وہ نہیں جھکتی تو تم ہی جھک جاؤ، ایسے تو گھر نہیں چلے گا، شامر نے کہا۔ اپنی ماں کو سمجھانے کے بجائے مجھے سمجھا رہے ہو، نور نے۔ وہ ماں میری، اور ایمان چپ چاپ سارا کام۔ شامر کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، ایمان کا نام سنتے ہی نور نے دروازہ اس کے منہ پر دے دیا، کنڈی لگا دی اور مجبوراً شامر کو دوسرے کمرے میں رات گزارنی پڑی۔ ایک صابرین عورت کی زندگی جنت بنا دیتی ہے، لیکن اس کی قدر اس کے جانے کے بعد آتی ہے، شامر نے چرپائی پر لیٹتے ہوئے خود سے کہا اور سو گیا۔ شام کو مراد اپنے ساتھ کچھ سامان لے کر آیا تو ایمان حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا، اس میں کیا ہے؟ اس میں کیک اور پھول، ہماری نئی زندگی کی شروعات پر ہم بھی کیک کاٹیں گے
اور گھر کو سجائیں گے، مراد نے کہا۔ لیکن یہ سب تو شادی کی سالگرہ پر کیا جاتا ہے، ایمان نے شاپ پر اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ ضروری نہیں کہ ہر قدم پر یہ سب کچھ کیا جائے، آغاز میں بھی جو خوشیاں منائی جا سکتی ہیں، مراد نے کہا اور پھولوں کا شاپ پر اٹھا کر لانچ کو سجانے لگا۔ اس نے میز پر پھول رکھے اور بیچ میں کیک رکھا، بتیاں بجا کر موم بتیاں روشن کی۔ اتنا رومانٹک شوہر ملا ہے تمہیں، اتنا رومانٹک ماحول بنایا، لیکن تمہارا منہ ویسے ہی لٹکا ہوا ہے۔ لڑکی تھوڑی مسکراہٹ تم لاؤ چہرے پر، مراد نے کہا تو ایمان مسکرا دی۔ دونوں نے مل کر کیک پر لگی موم بتیوں کو پھونک مار کے بجھایا اور کیک کاٹا۔ مراد نے کیک کا ایک سلائس کاٹا اور ایمان کو کھلانے لگا۔ میں نے تو تمہیں کھلایا، اب مجھے کون کھلائے گا؟ مراد نے کہا تو ایمان سلائس کاٹ کر اسے کھلایا۔ اب سب کچھ تمہیں بتانا اور سکھانا پڑے گا کیا؟ مراد نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرے کو دیکھا۔ مطلب؟ ایمان نے پوچھا۔ اب تمہیں میک اپ بھی میں کرواؤں، چوڑیاں اور جھمکے بھی میں پہناؤں؟ مجھے سجری سوری بیوی بہت اچھی لگتی ہے، مراد نے کہا۔ مراد اس کے لیے میک اپ باکس اور آرٹیفیشل جولری بھی لایا۔ ایمان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، فوراً کمرے میں گئی، نیا لباس پہنا جو مراد اس کے لیے لایا تھا، جھمکے چوڑیاں پہنی اور میک اپ کیا۔ سی گرین کا ایک برانڈڈ سوٹ تھا جو اس پر بہت جچ رہا تھا۔ وہ سادگی میں ہی اتنی خوبصورت لگتی تھی اور آج تو اس کے حسن کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ وہ تیار ہو کر لانچ میں آئی تو مراد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ حیران ہو گیا کہ کیا کوئی اتنا بھی حسین لگ سکتا ہے۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے اپنے اثار میں لیا۔ میں دنیا کا سب سے خوش قسمت شخص ہوں، مراد نے اپنی گرفت اس پر مضبوط کرتے ہوئے اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ کچھ سال بعد میرا بیٹا تو رل گیا، قسمت ہی خراب نکلی اس کی۔ جب سے یہ ڈائن میرے بیٹے کی زندگی میں آئی ہے تب سے خوشیاں چلی گئی، 3 سال ہو گئے، ابھی تک کوک ہری نہیں ہوئی اس لڑکی کی، سائدہ نے افسوس سے کہا۔ سنا ہے ایمان اور مراد کا بیٹا 2 سال کا ہو گیا، مراد نے جو گھر اپنے لیے گاؤں میں بنایا ہے ہمارے گھر کے پاس، اب وہ وہاں رہنے آ رہے ہیں، سکینہ نے بتایا۔ ان 3 سالوں میں مراد نے پلٹ کر چکر ہی نہیں لگایا گاؤں کا، سائدہ بولی۔ مگر اب وہ آ رہا ہے ایمان کو لے کر، اپنا گھر الگ بنا جو لیا ہے اس نے، سکینہ نے کہا۔ ہاں تو دیوار کے ساتھ دیوار ہی تو ہے، کون سا میلوں دور ہے اس کا، اور کوئی شیش محل نہیں بنایا، 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر ہی تو بنایا ہے، سائدہ نے کہا۔ ضمیر بتا رہا تھا کہ ان کا شہر والا فلیٹ بہت اچھا ہے، سکینہ نے کہا۔ تمہارا بیٹا بھی 1 مہینے سے پرائے گھر میں رہ رہا ہے، اسے کہو کہ واپس آئے، سائدہ نے جل کر کہا۔ پرایا گھر تو نہیں ہے، اس کا چچا ذات کا گھر ہے، جتنا چاہے وہ رہ سکتا ہے، سکینہ جل گئی۔ ویسے سائدہ، میں ایک بات سوچ رہی تھی، تم جو نور کو بانجھ کہتی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارا بیٹا ہی بانجھ؟ دیکھو ایمان تو پہلے سال میں ہی حمل سے ہو گئی تھی مراد سے نکاح کے بعد، اور شامیر کے ساتھ 2 سال رہی، لیکن سکینہ کی بات مکمل نہیں اور سائدہ نے اسے ٹوکا۔ ارے تیرے منہ میں خاک نحوست باتیں نہ کر، خبردار جو میرے بیٹے کے بارے میں آئندہ ایسا کچھ بولا تو، سائدہ نے کہا۔ کمرے میں موجود شامیر ان کی بات سن رہا تھا اور اداس بیٹھا تھا، وہ سکینہ کی بات سے متفق تھا۔ مجھے ایمان کی بد دعا لگی، میں جب تک اسے معافی نہیں مانگا تب تک مجھے اولاد نہیں ہوگی، شامیر نے دل میں کہا۔ اس دن جو مراد گاؤں سے نکلا تو آج پورے 3 سال بعد گاؤں آ رہا تھا، آنے کو تو وہ پہلے بھی آ سکتا تھا، اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ شامیر صحیح ہو جائے، وہ شامیر کو سنبھلنے کا وقت دینا چاہتا تھا۔ ان 3 سالوں میں مراد نے ترقی کی تھی، اپنی گاڑی بھی اس نے لے لی، ایمان نے اس کے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوئی۔ شام کا پہر تھا، گاڑی سے اتر کر مراد نے ایک لمبی سانس اندر کھینچی اور گاؤں کی سوندھی خوشبو اپنی روح میں اتار کے، جس کے لیے وہ 3 سال سے ترس رہا تھا۔ اس کے نئے گھر میں عافیہ اور صفیہ دونوں اس تک استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ ان 3 سالوں میں ان دونوں کی شادی بھی ہو گئی تھی، عافیہ تو سمیر کے ساتھ ہی اس کے گھر میں تھی، البتہ صفیہ اپنے ماموں کے گھر میں تھی اور آج خاص اس مراد کے استقبال کے لیے آئی تھی۔ بھائی وہ دونوں اسے دیکھ کر اس کے سر لپٹ کر رونے لگی، مراد نے اس کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ وہ شہر سے ہر مہینے ان کے لیے تحفے تحائف بھیجتا رہتا، ان کا جیب خرچ بھی بھیجتا تھا، مراد کبھی بھی انہیں نہیں بھولا تھا۔ پھر ان دونوں نے ایمان کا ہاتھ سے بچہ دیکھا تو فوراً اسے اپنی گود میں اٹھا لیا ایمان سے لے کر۔ ارے بھائی یہ تو بالکل آپ کے جیسا ہے، صفیہ بولی۔ وہ سب اندر آ گئے، میں نے چائے بنائی ہے آپ کے لیے، ابھی لے کر آتی ہوں۔ عافیہ بھاگتی ہوئی اپنے گھر گئی اور چائے کی کیتلی اٹھا لائی۔ چائے کے بعد وہ کھانا بھی لے آئی، کیونکہ گاؤں میں کھانا جلدی کھایا جاتا تھا۔ کھانا ابھی رہنے دو، ہمیں بھوک نہیں ہے، مراد نے کہا۔ بھائی کیا اب آپ
لوگ ہمیشہ گاؤں میں رہیں گے؟ عافیہ نے پوچھا۔ نہیں، بس چکر لگاتے رہیں گے، ابھی 15 دن کی چھٹی لے کر آیا ہوں آفس سے، مراد نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد صفیہ، سکینہ اور صادق احمد بھی ملنے آئے ان سے۔ ضمیر تو ان کے ساتھ ہی آیا تھا شہر سے۔ پھر سائدہ بھی آ گئی۔ کیسی ہو ایمان؟ سائدہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تو وہ حیران ہو گئی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے سائدہ کو دیکھنے لگی۔ مراد بھی حیران ہوا۔ ایسے مت دیکھو میری طرف، اب اتنی بھی بری نہیں ہوں میں، ایک ماں کا دل رکھتی ہوں۔ مراد کو تو شامیر کے جیسے ہی پالا ہے میں نے بچپن سے، سائدہ کہتی ہوئی مسکرانے لگی اور چرپائی پر ان کے ساتھ بیٹھی۔ بیٹا بہت پیارا ہے ماشاءاللہ۔ نام کیا ہے؟ سکینہ نے پوچھا۔ حماد نام ہے، ایمان بولی۔ مراد حماد، واہ میچنگ نام، صفیہ نے کہا۔ نام تو ان کو بیٹے کا معلوم تھا لیکن پھر بھی پوچھ رہے تھے ایسے جیسے انہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ مراد کا رابطہ اپنی بہنوں سے فون پر رہتا تھا۔ بہت اچھا کیا تم لوگ اپنے گاؤں واپس آ گئے، میں تو ڈر گئی تھی اب تم کبھی نہیں آؤ گے۔ سکینہ نے کہا۔ ایسی بات نہیں چاچی، یہ میرا آبائی گاؤں ہے اور میں اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اب تو میں نے اپنا گھر بھی بنا لیا ہے، جب چاہے یہاں آ سکتے ہیں ہم لوگ، مراد نے کہا۔ ان 3 سالوں میں تم نے مجھ سے کوئی بات نہیں، رابطہ نہیں، میں تمہارا سگا باپ نہیں تھا، اس لیے تم نے صادق احمد نے گلا کیا۔ ایسی بات نہیں ہے چچو، میں بس وقت دینا چاہتا تھا، جو حادثہ ہوا اسے سنبھلنے کے لیے، مراد نے کہا۔ سب کو ان کے ساتھ بیٹھ کر اور باتیں کرتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کافی عرصے سے بوریت تھی جب ختم ہو گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا گزرا ہوا وقت وہ سب بھول گئے ہیں۔ وہ لوگ بہت خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اچانک سے ہی شامیر سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ سب کو ایک دم سانپ سونگھ گیا، یہ سوچ کر کہ شامیر کا کیا رد عمل ہوگا۔ شامیر مراد کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مراد اسے دیکھ کر اٹھا۔ شامیر نے آگے بڑھ کر مراد کو گلے لگا لیا اور اس کے آنسو جھلک پڑے۔ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے سے لپٹے رہے، جیسے بچپن کا کوئی ساتھی بچھڑ کر ملا ہو، پھر الگ ہوئے۔ ایمان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیسا ہے؟ شامیر نے پوچھا۔ ٹھیک، تو کیسا ہے مراد؟ اب ٹھیک ہو گیا ہوں، شامیر نے ایمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھ لیا ایمان، ہم دونوں کا پیار، اور تم ڈر رہی تھی کہ یہ مجھے مار دے گا، یہ سالہ تو میرے بغیر مر ہی جائے گا۔ 3 سالوں میں یہ حالت ہو گئی اس کی، مراد نے فاتحانہ انداز میں ایمان سے کہا۔ ایمان مسکرا دی۔ شامیر ایمان کے قریب آیا اور اس کے قدموں میں جھک کے ہاتھ معافی کے انداز میں جوڑے تو سب حیران رہ گئے۔ مجھے معاف کر دو ایمان، تم پر مظالم کی سزا مجھے خالی جھولی کی صورت میں مل رہی ہے، اب تک اولاد سے محروم۔ شامیر نے کہا۔ میں نے معاف کیا، ایمان نے آہستہ سے کہا تو مراد نے مسکرا کر ایمان کو دیکھا۔ اس سے یہی امید تھی اسے، بے شک معاف کرنے والا عظیم ہوتا ہے۔ شامیر بھائی، نور بھابھی الٹیاں کر رہی ہے، شامیر کا چھوٹا بھائی بھاگتا ہوا آیا اور اس سے بتایا۔ الٹیاں کرنے کی وجہ وہاں پر موجود سب نفوس سمجھ گئے تھے۔ شامیر اور سعادہ کو معافی مل گئی تھی، مگر اتنی جلدی ملے گی شامیر کو اندازہ نہیں تھا۔ ختم شد۔ میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔